صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. سورۃ البلد یہ بھی ان صورتوں میں سے ہے جو سور مکیہ کہلاتی ہیں، یعنی جو صورتیں ہمارے آقا پر سرکار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم پر ہجرت سے پہلے اتری ہیں، ان تمام صورتوں کو سور مکیہ کہا جاتا ہے، چونکہ ان کا تعلق حضور کی حیات مکی سے ہے۔ اور جتنی صورتیں ہجرت کے بعد اتری ہیں ان سب صورتوں کو سور مدنیہ کہا جاتا ہے، کیونکہ ان صورتوں کا تعلق جو ہے وہ حیات مدنی سے ہے، چاہے وہ کہاں اتری ہوں، کس مقام پہ اتری ہوں، لیکن اگر ہجرت سے قبل ہیں تو وہ مکیہ ہیں، اور ہجرت کے بعد ہیں تو وہ سور مدنیہ۔ تو یہ سورت مبارک بھی ان صورتوں میں سے ہے جو سورہ مکیہ، اور اس صورت میں بھی بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو توجہ دلائی ہے کہ تیری تخلیق جو ہے کیسی ہے، کس مقصد کے لیے ہے، اور تم دنیا میں کیا کر رہے ہو۔ اس صورت کا مرکزی مضمون جو ہے یوں سمجھ لیں کہ ایک تنبیہ ہے، ایک انذار ہے، ایک سوئے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحذیر ہے، اور اس صورت مبارک کے اندر ساتھ اس گھر مبارک کی جس میں اللہ نے آپ کو بھی حاضری نصیب فرمائی ہے اس کی فضیلت کا بیان ہے۔ تو اس صورت مبارک کا چونکہ پچھلی آیات میں آپ پڑھ چکے تھے اس بات آخرت اور اس بات قیامت، اور سورۃ الفجر کی آخری آیات میں یہ تھا کہ کامیاب کون ہوگا؟ جو ارواح مومنہ ہے، جن لوگوں کا خاتمہ ایمان پہ ہوگا، جن لوگوں کی زندگی ایمان پہ گزرے گی، جن لوگوں کی زندگی ایمان اور اعمال صالحہ پہ گزرے اور خاتمہ ایمان پہ ہو، تو ان کو خطاب ہوگا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ تو اب اس انسان کو دنیا میں جو غافل ہو کر اپنے اس مقام کو بھول رہا ہے، اس کی تنبیہ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سورت مبارک جو ہے نازل فرمائی۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد۔ لا اقسم، جیسے آپ پہلے الحمدللہ کئی صورتوں میں پڑھ چکے ہیں، لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو قاعدہ یہ ہے عرب کا کہ لا جو ہے اس کو کہتے ہیں، یہ قسم کی ابتدا میں لا کو بڑھا دیتے ہیں، یعنی عام محاورات عرب کا قاعدہ یہ ہے کہ جب کسی بات میں قسم کہیں گے تو کہیں گے لا واللہ، لا باللہ، لا تاللہ، تو لا کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں بھی لا گویا کہ ایک زائدہ ہے، چونکہ اللہ نے قرآن پاک کو لغت عربیہ میں اتارا ہے اور محاورات عرب کے مطابق اتارا ہے، تو انہی کے محاورات کی رعایت فرماتے ہوئے فرمایا لا، یعنی مقصد یہ ہے اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، تو اللہ نے قسم کھائی ہے۔ اچھا، ایک دوسرا قول اس کے اندر یہ بھی ہے، علماء نے فرمایا کہ اصل بات یہ ہے، یوں سمجھیں کہ قرآن میں کوئی حرف زائد نہیں ہے۔ زائد کا معنی ہے یعنی نعوذ باللہ بے فائدہ، کیونکہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کے کلام میں زائد کیسے ہو۔
اب اگر کہیں کوئی حرف زائد ہوتا بھی ہے تو اس کا مطلب بھی تاکید اور توکید ہوتی ہے. یہ نہیں ہوتا جیسے زائد کا معنی آپ اردو میں لے لیں یعنی زائد کا معنی بے فائدہ نہ. کبھی کبھی زائدہ بھی ہوتی ہے. جیسے فرمایا تم وہ تو بدہنی وہاں با ہے تو فرمایا کیوں زیادہ ہے تاکہ تاکید ہو جائے. جیسے فرمایا وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ إِلَّا بِجَنَاحَيْهِ اور کوئی پرندہ نہیں اڑتا مگر اپنے پروں سے. حالانکہ بات تو واضح ہے ہر پرندہ پروں سے اڑتا ہے تو وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بھی کافی تھا لیکن آگے جناح کیوں بڑھایا گیا تاکہ تاکید ہو جائے اسی بات کی. تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ لام یہاں جو ہے یہ لام نافیہ نہیں ہے بلکہ اصل میں یہ لام یعنی گویا کہ ابتدائی ہے. لَأُقْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَةِ البتہ ہم قسم کھاتے ہیں قیامت کے دن کی. لَأُقْسِمُ بِهَذَا الْبَلَدِ البتہ ہم قسم کھاتے ہیں اس شہر کی. تو انہوں نے فرمایا یہ ایک دو قول یاد رکھے. اور تیسرا قول یہ ہے علماء نے فرمایا کہ نہیں لام نافیہ ہے. لا نافیہ نافیہ کا معنی نفی کرنے والا. تو قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک بات کی نفی کی جائے اب قسم کیوں کھائیں گے قسم تبھی کھائی جائے گی نا جب آپ کسی کی بات کی. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی کل درس ہوا تھا آپ کہتے ہیں نہیں ہوا اللہ کی قسم میں نہیں ہوا تھا تو اس کی نفی کریں گے نا آپ. تو اس لیے علماء نے فرمایا یہاں بھی لا نفی کے لیے ہے. کہتے ہیں لا اقسم بہذا البلد یعنی لیس الامر کما تقولون. اللہ نے فرمایا اے کافر ہو مشرک ہو ایسی بات نہیں جیسے تم خیال رکھتے ہو تم غلط کہتے ہو میں قسم کھاتا ہوں. تو یہ ان کافروں کے قول کی نفی ہے ان کافروں کے معتقدات کی نفی ہے ان کافروں کے تخیلات کو اللہ نے رد کیا کہ لا جھوٹ کہتے ہو تم غلط کہتے ہو جو تم کہتے ہو ایسی بات نہیں ہے. اقسم بہذا البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. تو اس لیے اس کے اندر ایک قول اور بھی علماء نے اس میں نقل کیا. انہوں نے فرمایا کہ لا نافیہ ہے اور اپنے مقام پہ لا اقسم بہذا البلد میں قسم نہیں کھاتا اس شہر. مجھے کیا ضرورت ہے قسم کھانے کی میں جو بات کہہ رہا ہوں میرا کہنا ہی کافی ہے. تو بعض علماء کرام نے یہ ترجمہ بھی کیا ہے لیکن راجح قول وہی ہے کہ لا جو ہے نفی ہے کہ لیس الامر کما تزعمون. بات ایسے نہیں ہے کافرو جیسے تم گمان کرتے ہو. اقسم بہذا البلد میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. البلد البلد یاد رکھو البلد سے مراد کیا ہے. البلد سے مراد جو ہے مفسرین کرام کے نزدیک کیونکہ قرآن پاک نے تو نام نہیں لیا قرآن پاک نے تو مطلق فرمایا البلد. البلد کہتے ہیں شہر تو البلد کہتے ہیں کچھ لیکن کون سا شہر. تو اس پر مفسرین کرام کا اتفاق ہے کہ اس سے مراد جو ہے مکہ مکرمہ ہے کہ یہ شہر اتنا مکرم ہے اتنا معظم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے بھی اس کی قسم کھائی ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے دوسری جگہ فرمایا والطور والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے طور کی فرمایا مجھے قسم ہے تین اور زیتون کی مجھے قسم ہے طور سینا کی اور فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی جو شہر امن والا ہے. تو اس شہر سے مراد ھذا البلد الامین سے مراد کیا ہے مکہ مکرمہ ہے. اسی طرح جیسے فرمایا وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ تو اس مکان البیت سے کیا مراد ہے مکہ مکرمہ ہے. جیسے اللہ نے فرمایا جعلنا البیت مثابۃ للناس وامنا ہم نے اس گھر کو بنایا لوگوں کے لوٹ آنے کی جگہ اور امن کی جگہ. کیا مانا جو ایک دفعہ آتا ہے پھر لوٹتا ہی رہتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کو مغناطیس للقلوب بنا دیا ہے. جیسے ایک مقناطیس لوہے کو کھینچتا ہے اللہ کا کعبہ دلوں کو کھینچتا ہے. جس نے نہیں دیکھا اس کو بھی تمنا ہوتی ہے لیکن جو ایک دفعہ دیکھ لے پھر اس کا دل کبھی نہیں بھرتا. وہ ہمیشہ اسی تمنا میں ہوتا ہے اس تصور میں ہوتا ہے اس تخیل میں ہوتا ہے کہ خدا بند قدوس مجھے پھر اس گھر میں حاضری نصیب فرما دے. تو اس لیے فرمایا کہ یہاں بھی مراد البلد سے کیا ہے یعنی مکہ مکرمہ تاکہ قرآن مقدس نے جہاں جہاں بھی نام لیا جیسے اللہ نے فرمایا قرآن پاک میں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
اللہ نے اسی گھر کا حج رکھا دنیا پر، اور کسی گھر کا حج نہیں ہے۔ اسی گھر کی حاضری کا نام جو ہے وہ حج بیت اللہ ہے۔ تو قرآن مقدس میں جہاں جہاں بھی آپ غور کریں گے تو اس سے مراد جو ہے اسی بلد کی اتنی بڑی عظمت ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم آپ اسی کعبے میں کھڑے تھے، ایک اونچی جگہ پہ آپ کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا واللہ انک لخیر ارض اللہ۔ حضور نے فرمایا کہ اے کعبہ، کعبے کو مخاطب ہو کے فرمایا مجھے اللہ کی قسم ہے، مجھے خدا کی قسم ہے کہ پوری کائنات کی زمین میں سب سے افضل جگہ تو ہے، سب سے بہتر جگہ تو ہے۔ اور فرمایا اگر میری قوم مجھے مکے سے نکلنے میں مجبور نہ کر دیتی تو کعبہ میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا، لیکن میری قوم نے مجھے مجبور کر دیا ہے اس گھر سے ہجرت کرنے پر، تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس گھر کی قسم کھائی۔ اور اسی طرح پوری کائنات میں، پوری دنیا میں کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں حرم بنایا ہو، یعنی مدینہ منورہ کو حرم کا لقب ملا ہے، حرم کا عظمت ملی ہے، حرم کی عزت ملی ہے، لیکن وہ حرم بنا ہے میرے آقا کے دعا مانگنے سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالی نے دعا منظور فرما لی۔ اس لیے مفسرین اور محدثین اور ائمہ مجتہدین رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ مدینہ منورہ بھی عزت و عظمت میں حرم ہے، لیکن قرآن مقدس نے اس پہ اوپر مہر تصدیق ثبت نہیں کی، یعنی قرآن پاک میں اگر کسی جگہ کو حرم کہا گیا ہے تو وہ صرف یہ مسجد الحرام ہے، حتیٰ کہ اس کا لقب بھی مسجد الحرام ہو گیا، اور اللہ نے اس کو ایسی عظمت بخشی کہ ساری کائنات کے لیے قبلہ بنا دیا، اور ساری کائنات مسلمانوں کا قبلہ حیًا و میتًا، کہ زندہ ہوں تب بھی قبلہ یہ کعبہ ہے، اور اگر مر جائیں تب بھی ان کا رخ جو ہے وہ اسی کعبے کی طرف پھیرا جائے گا۔ اور اسی لیے علماء نے فرمایا کہ یہ کعبۃ اللہ جو ہے، اس جیسے کہ حقیقتاً یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اس کو خیر و برکات کا مرکز بنا دیا ہے، اسی طرح پوری زمین جب بچھائی گئی، جب اللہ نے زمین کو پھیلایا اور زمین کو پیدا فرمایا تو فرماتے ہیں منہا دہیت الارض، اسی جگہ سے زمین کو پھیلایا گیا، یعنی یہ مرکز اصلی ہے، زمین کے عین وسط میں ہے۔ یعنی اگر پوری دنیا کی زمین کی پیمائش کا کوئی حل نکل آئے، یا کوئی دنیا میں ایسے علوم آ جائیں اور ایسے وسائل ایجاد ہو جائیں، تو مرکز حقیقی بھی یہی ہے۔ اور اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ جب میرے پروردگار نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا اور ان کو حکم دیا اپنی اطاعت کا، تو سب سے پہلی اطاعت اور فرما برداری کا جس جگہ نے اعلان کیا وہ یہی کعبہ کی زمین، اور اسی جگہ سے پھر اللہ تبارک و تعالی نے کعبۃ اللہ کی زمین جو ہے پھر پوری دنیا میں زمین کو پھیلایا گیا۔ اور بے عین ہی یہی کعبہ مشرفہ، کعبہ مکرمہ اور کعبہ معظم اللہ تبارک و تعالی کا جو گھر ہے، اور اس کا جو اثرات ہیں، اور یہ گھر صرف یہ نہیں جو آپ کو نظر آ رہا ہے، بلکہ زمینوں کے نیچے سے لے کر ساتواں آسمانوں تک سب کعبۃ اللہ کے حکم میں ہے۔ یعنی یہ کعبۃ اللہ کا حکم اتنے تک نہیں ہے جتنے تک اس کی دیواریں ہیں، بلکہ اس کا حکم جو ہے آسمانوں تک، ساتویں آسمان تک اسی کعبۃ اللہ کا حکم ہے۔ کیا مانا آج اگر عمارتیں اور اونچی بن جائیں تو یہ تو نہیں کہ ہم الٹا لٹک کر نماز پڑھیں گے، بلکہ اسی سمت کی طرف جب ہم توجہ کریں گے تو گویا ہم قبلے کی طرف متوجہ ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی آدمی ہوائی جہاز کی بلندیوں پہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے لیے بھی سمت قبلہ جو ہے وہ کافی ہے، کیونکہ اسی کا حکم جو ہے وہ آسمانوں تک ہے، اور ساتویں آسمان پہ پھر اللہ نے ایک اور کعبہ بنایا ہے جس کا نام بیت المعمور ہے۔ یہ دنیا والوں کے لیے بنایا گیا، اور وہ آسمان کی مخلوقات یعنی اللہ کے فرشتوں کے لیے بنایا گیا۔ میرے آقا نے خاتم الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم، آپ جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ساتویں آسمان پہ ایک گھر دیکھا،
اور اس گھر کے ساتھ ایک آدمی بیٹھے ہیں جو پشت لگا کے بیٹھے ہیں اور ان کی داڑھی مبارک سینے تک ہے، اور فرمایا بڑا جمال ہے ان کے چہرے پر، بڑا نور ہے ان کے چہرے پر، اور فرمایا کہ اس کی تشبیہ دی میرے آقا نے، فرمایا کہ ان کی شکل ایسے تھی جیسے مجھے دیکھ لو، یعنی میرے ساتھ ان کی شکل ملتی جلتی تھی۔ تو میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ من ھذا، یہ آدمی کون ہے اور یہ مکان کیا ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ مکان جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کعبہ ہے، یہ بیت المعمور ہے، یہاں اللہ کے فرشتے حاضر ہوتے ہیں، اور یہ جو شخص بیٹھے ہیں یہ سیدنا ابراہیم آپ کے ابا ہیں علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھر مبارک کو دیکھا، اور اسی طرح احادیث مبارک میں یہ بھی آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر اللہ اپنی قدرت سے اس بیت المعمور کو زمین میں اتار دے تو عین اسی کعبے کے اوپر آ کے بیٹھے گا، یعنی عین اسی کعبۃ اللہ کے اوپر آ کے بیٹھ جائے گا۔ تو لہذا اسی کعبۃ اللہ کا حکم جو ہے جیسے زمینوں میں ہے اسی طرح فضاؤں میں ہے اور اسی طرح آسمانوں میں ہے، اور یہی وجہ ہے، انہی چیزوں کو مد نظر رکھ کر علماء نے جو مسائل میں استنباط کیا ہے کہ مسجدوں کے اوپر گھر نہ بنائے جائیں بلا وجہ اور بغیر کسی عذر کے، اور علماء نے فرمایا کہ نیچے بھی نہ بنائے جائیں، کیونکہ اس لیے کہ جب اللہ کا ہم گھر بنا رہے ہوتے ہیں تو اس کا حکم نیچے سے لے کر آسمانوں تک ہو جاتا، اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے گھروں کا تقدس اسی میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کی عزت و عظمت اسی میں ہے کہ جب اللہ کسی کو توفیق عطا فرمائے مساجد بنانے کی تو نیچے بھی کچھ نہ بنائیں اور اوپر بھی کچھ نہ بنائیں، مسجد کو مسجد ہی رہنے دیں۔ اور ویسے خدا کی قدرت ہے، علماء جو بات کہتے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ حکمتیں ضرور ہوتی ہیں، اور آج تجربہ بھی شاہد ہے کہ جن مسجدوں کے نیچے لوگوں نے مارکیٹیں بنا دی تاکہ مسجد کی آمدنی کے لیے کوئی احتیاج نہیں رہے گی، لیکن ان مارکیٹوں کے نیچے جو کچھ دکانوں میں ہوتا ہے وہ دنیا سے چھپا ہوا نہیں ہے، کہ ان دکانوں میں حرام چیزیں بھی بکتی ہیں، ان دکانوں میں منکرات بھی بکتے ہیں، ان دکانوں میں فاحشہ قسم کے غلط قسم کے لوگ بھی آتے ہیں، مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، اور اوپر نمازیں ہو رہی ہیں اور نیچے گانے بج رہے ہیں، اوپر نمازیں ہو رہی ہیں اور نیچے VCR چل رہے ہیں، اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہے اور نیچے میری بیٹیاں اوریاں پھر رہی ہیں اور شاپنگ کر رہی ہیں اور مذاقیں ہو رہی ہیں۔ اس میں حکمت ہے میرے اللہ کی کہ لازماً جب اللہ کے گھر بنائے جائیں تو ان کو وہی عزت دی جائے، وہی عظمت دی جائے، کیونکہ گویا جب اللہ کا کعبہ ہے تو گویا مسجدیں جو ہیں وہ سب اسی کعبے کے تابع ہیں۔ اور فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، اللہ کے گھر اس لیے بنائے جاتے ہیں کہ ان میں اللہ کا نام بلند کیا جائے، اللہ کے نام کا ذکر ہو، اللہ کے نام کی تلاوت ہو۔ تو اس لیے اب میرے اللہ پاک نے اس سورت مبارک میں سب سے پہلی قسم جو کھائی ہے وہ اس شہر کی قسم کھائی ہے۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کو اس شہر کی عزت و ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دعا فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بلد کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کو پھر مسلمانوں کے سپرد فرما دیں، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں۔ وہ ہم اس قابل نہیں رہے کہ اب اللہ کے گھروں کی حفاظت کر سکیں، لیکن وہ کریم ہیں، ارحم الراحمین ہیں، وہ چاہے تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما سکتے ہیں اور اس کے لوٹا دینے پہ قادر مطلق ہے۔ تو پہلی قسم یاد رکھیں اس شہر کے، فرمایا لا اقسم بہذا البلد، مجھے قسم ہے اس شہر کی، البلد، اور قرآن میں دیکھیں قرآن نے کئی نام لیے ہیں اس کے، فرمایا البلد، کہیں فرمایا البلد الامین، اور کہیں قرآن نے فرمایا ام القرى، کیونکہ ساری بستیوں کی ماں جو ہے وہ بھی مکہ مکرمہ ہے، کیونکہ جب یہاں سے آبادی شروع ہوگی تو ساری دنیا میں آبادی ہوگی۔ اور کہیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا المسجد الحرام، اور کہیں فرمایا حرما آمنا، حرم جو امن والا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، اور کہیں اللہ تبارک و تعالی کئی نام آئے، کعبہ کا نام بھی آیا، فرمایا ہدی بالغ الکعبہ، اور یاد رکھو کعبہ کو کعبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ جیسے ایک انسان کے پاؤں میں گٹے ہوتے ہیں نا، گٹے جسے آپ کہتے ہیں، اس کو بھی عربی میں کعاب کہتے ہیں،
کعب کا من ہوتا ہے کوئی چیز اوپر نکلی ہوئی، تو یہ کعبۃ اللہ جو ہے جب اللہ نے زمینوں کو بچھایا تو یہ اوپر ابھرا ہوا تھا اللہ کے حکم سے، تو اس لیے اس کعبے کو کعبہ کہا گیا۔ اور اس کی عمارت جو ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں ماشاءاللہ، نہ تو مربع ہے، نہ مثلث ہے، نہ مسدس ہے، اور نہ مخمس ہے، بلکہ عمارت جو ہے وہ بھی مکعب ہے۔ خدا کی قدرت ہے، اس کی عمارت کا انداز جو ہے وہ بھی آپ اگر دیکھ لیں تو وہ بھی مکعب ہے، جس وجہ سے اللہ نے اس کا نام کعبہ بھی رکھا، اس کا نام البیت بھی آیا، اس کا نام المسجد الحرام بھی آیا، اس کا نام قبلہ بھی کہا گیا، اور اس کا نام البلد بھی آیا، اور اس کا نام البلد الامین بھی آیا، امن والا۔ فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد وانت، یہ خطاب کس کو ہے؟ حضرت محمد رسول اللہ۔ جب حضور کا نام آئے تو درود شریف ہر مسلمان کے لیے لازمی ہو جاتا ہے۔ جب بھی نام آئے، جتنا دفعہ آئے، لاکھوں دفعہ آئے، دعا کریں اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق دے، کیونکہ قاعدہ ہے جتنے لوگ زیادہ درود شریف پڑھیں گے اتنا قیامت میں حضور کا قرب نصیب ہوگا، حضور کا تعلق نصیب ہوگا، حضور کی معیت نصیب ہوگی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس لیے یاد رکھیں، علماء نے لکھا ہے کہ جیسے آدمی کبھی خط لکھتا ہے یا آدمی کوئی کتاب لکھتا ہے اور وہاں بھی لفظ آ جاتا ہے حضور پاک کے نام کا، تو ہمارے ہاں ایک عام رواج ہے کہ اوپر ایک سواد لکھ دیتے ہیں، یعنی اشارہ ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ علماء نے فرمایا یہ غلط ہے، بلکہ یہ بے ادبی ہے۔ جب بھی آدمی نام لکھے تو آگے پورا لکھے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ وسلم، یا جیسے صحابہ کے نام پہ چھوٹی سی را اور ضاد ڈال دیتی ہیں جو علامت ہوتی ہے رضی اللہ عنہ کی، تو علماء نے فرمایا یہ بھی تنقیص سے صحابہ ہے۔ جب صحابہ کا نام لیا جائے یا لکھا جائے تو کہیں رضی اللہ عنہ، اور جب کسی اللہ کے ولی کا نام لیا جائے تو کہیں رحمت اللہ علیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان پہ رحمتیں ہوں۔ تو اب جناب یہ خطاب آیا میرے پاک نبی محمد مصطفیٰ، اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یاد رکھیں اس کے 3 ترجمے کیے ہیں مفسرین کرام۔ پہلا ترجمہ یہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے قسم ہے اس شہر کی، اور یہ شہر کتنی عظمت والا ہے کہ آپ بھی اس میں مقیم ہیں، آپ بھی اس میں رہتے ہیں، یعنی ہم نے اس گھر کو بھی عظمت والا بنایا، اور اس کی عظمت کو 4 چاند اور لگ گئے کہ میرا مدنی آپ بھی تو یہی رہتے ہیں نا۔ اس لیے انہوں نے فرمایا کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ کا معنی یہ ہے کہ آپ کا یہاں اقامت پذیر ہونا، آپ کا یہاں رہنا، اور آپ کا یہاں پیدا ہونا، اور آپ کا اسی شہر مبارک میں آپ کا بچپن گزرنا، آپ کی جوانی کا گزرنا، جیسے اللہ نے متعدد آیات میں احسان فرمایا اپنے بندوں پہ، فرمایا کہ ہم نے پیدا کیا محمد مدنی اس تم میں سے، ہمارا احسان ہے۔ فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ، جیسے فرمایا هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ، اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے کہ میں نے قوم امیین جو ان پڑھ قوم تھی ان میں سے محمد مدنی پیدا فرمایا۔ اللہ نے فرمایا میرا احسان ہے کہ میں نے تم میں سے، تمہاری جنس بشر میں سے، تمہارے ملک میں سے، تمہارے شہر میں سے، اور پھر مکہ میں محمد مدنی کو پیدا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے حضور نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمَرًا، آپ نے فرمایا اے کفار مکہ، آج جو تم مجھے جھٹلاتے ہو، میری تو زندگی مکے میں تمہارے سامنے گزری ہے، میری زندگی تمہارے سامنے گزری ہے، میرا بچپن تمہارے سامنے بیتا ہے، میرا شباب تمہارے سامنے ہے۔ کیا میری زبان پہ کبھی تم نے غلط بات سنی ہے؟ جب میں نے کبھی انسانوں پہ جھوٹ نہیں بولا ہے تو میں اپنے پروردگار عالم پہ کیسے کوئی بات غلط کہہ سکتا ہوں؟ تو یہ شرف ملا کہ اس مکے میں فرمایا کہ آپ بھی اسی میں مقیم ہیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، ایک یاد رکھیں یہ پہلا قول ہے۔ دوسرا قول یہ ہے
بعض علماء اور مفسرین نے فرمایا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، اللہ نے فرمایا میرا مدنی مجھے قسم ہے اس شہر کی، اور ایسا شہر جس میں آپ کو حلال کیا گیا۔ کیا مانا؟ فرمایا مکے والے حرم کو حرم سمجھتے ہیں، شکار کھیلنا حرام، جانور کو مارنا حرام، کسی کو ستانا حرام، کسی کو لوٹنا حرام، سب چیزوں کی حرمت ہے، لیکن آپ کے قتل کو حلال کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میرا مدنی دیکھو مشرکین مکہ کا حال، کہ انہوں نے مکے کو حرم سمجھا ہے، اس کے اندر ان کے نزدیک شکار بھی حرام ہے، جانور کو مارنا حرام ہے، اور میرے مدنی محمد کو مارنا حلال ہے۔ یہ کیسے بے وقوف ہیں کہ انہوں نے آپ کو اس شہر میں حلال کیا ہوا ہے، کہ آپ کے قتل کو انہوں نے حلال سمجھا ہوا ہے۔ کبھی آپ کے پاؤں میں کانٹے بچھاتے ہیں، کبھی آپ کے صحابہ کو تیر برساتے ہیں، کبھی ان کو قتل کرتے ہیں، اور کبھی اسی کعبے میں بیٹھ کر میرا مدنی آپ کے قتل کی سازشیں کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو ہم قتل کر دیں۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یعنی ان کافروں کے اعتقاد کے مطابق آپ ان کے نزدیک اس شہر میں حلال ہو گئے، یعنی ہر چیز حرام ہے لیکن میرے مدنی کا خون حلال ہے، میرے مدنی کو تکلیفیں پہنچانا حلال ہے۔ عجیب لوگ ہیں یہ کہ اس شہر میں جس کی میں نے قسم کھائی ہوئی ہے، فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، یہ دو قول ہیں، یاد رکھیں، مفسرین کرام نے بیان فرمائے۔ اسی طرح ایک تیسرا قول بھی علماء نے لکھا ہے، اللہ تبارک و تعالی ان کے قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ بعض لوگوں کو اصل میں غلط فہمی ہو جاتی ہے نا کہ دیکھو جی علماء یہ بھی کہتے ہیں یہ بھی کہتے ہیں، یہ نہیں ہے، یہ اپنی جہالت ہوتی ہے، یہ شیطانی وسوسہ ہوتا۔ جب قرآن پاک ایک بات کہہ دے اور کسی بات کو پابند نہ کرے، ہمیشہ یاد رکھیں، کسی بات کو اگر اللہ نے خود معین کر دیا، جیسے اللہ نے فرمایا کہ کعبہ یہ کعبہ، اور آج تک کسی مولوی نے کہا کہ دوسرا کعبہ بھی ہے، جب اللہ کی طرف سے تعین ہو گئی تو اب دوسرے قول کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب اللہ قرآن میں ایک لفظ بول دیتی ہے اور وہ لفظ عام ہے، لفظ اپنے عموم پر ہے، اس سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اور سب کی تائید جو ہے وہ قرآن کی آیات سے اور احادیث رسول اللہ سے ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھا کریں، بعض میرے بھائی جو ہے نا بات کو سمجھتے نہیں، اور وہ بڑے بڑے مفسرین کرام پر اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ایسی باتیں کہہ بیٹھتی ہیں، دیکھو جی قرآن پاک میں ایک عالم نے یہ کہا، ایک عالم نے یہ کہا، اور ایک عالم نے یہ کہا، تو پتہ نہیں اس میں سے کون سا قول صحیح ہوگا، تو یہ ایک جہالت ہوتی ہے۔ جیسے آج کل ایک اور شیطانی وسوسہ ہے، عام لوگوں سے جب کہا جائے دین کی بات، وہ کہتے ہیں جی مولوی متفق نہیں ہے کسی دین پر تو ہم کیا کریں، مولوی تو روز لڑ رہے ہیں، ایک مولوی کچھ کہتا ہے اور ایک مولوی کچھ کہتا ہے اور ایک مولوی کچھ کہتا ہے، اور حضرت ہم کہاں جائیں، ہم تو دین پہ چلنا چاہتے ہیں لیکن مولوی جو اکٹھے نہیں ہوتے۔ تو یہ بھی ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی ان وساوس سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مثلا میں آپ کو دلیل عرض کر دوں کہ چلو ہم آج اللہ کے کعبے میں ایک فیصلہ کر لیتے ہیں کہ جن مسئلوں میں مولویوں میں جھگڑا ہے وہ تم نہ کرو، لیکن جن مسئلوں میں مولوی متفق ہیں وہ تم کرنا شروع کر دو۔ قرآن پڑھنے میں کسی کو اختلاف ہے، کوئی مولوی کہتا ہے قرآن نہ پڑھو، ہاں جی کسی مولوی نے آج تک کہا جی خبردار اپنے بچے کو قرآن نہ پڑھانا، کسی نے روکا ہے؟ کسی مولوی نے آپ کو کہا ہے کہ اپنے بچوں کو علم دین نہ پڑھاؤ؟ کسی مولوی نے کہا ہے کہ داڑھی ضرور روزانہ صبح شیو کیا کرو، چاہے مکے میں رہو یا محمد مدنی کے روضے پہ رہو؟ کسی نے کہا ہے؟ آپ اس پر بھی مولویوں کا جھگڑا ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کسی مولوی نے آپ کو کہا ہے کہ 5 نمازوں کے بجائے 6 پڑھا کرو؟ کسی مولوی نے آج تک آپ کو کہا ہے کہ رمضان کے 1 مہینے کے بجائے رجب کا مہینہ روزے رکھا کرو؟ کسی مولوی نے آج تک آپ کو کہا ہے کہ حج عرفات کے بجائے مدینہ شریف پڑھا کرو؟ کسی نے کہا ہے؟ چلو جن باتوں میں تم مولویوں کو اکٹھا سمجھتے ہو وہ تو مان لو، جن باتوں میں جھگڑا ہوگا ان کو چھوڑ دینا۔ یہ بھی دراصل ایک شیطانی وسوسہ ہے کہ جب شیطان دین کے قریب نہیں آنے دیتا تو وہ دماغوں میں ہمارے یہ خلجان ڈال دیتا ہے
وہ خناس ایک فتنہ ڈال دیتا ہے، چھوڑو جی مولوی تو متفق نہیں ہے، اور خدا کے بندے مولوی خدا پہ بھی متفق ہے، کعبے پہ بھی متفق ہے، محمد مدنی کی نبوت اور رسالت پہ بھی متفق ہے، صحابہ کی صداقت پہ، قرآن کی حقانیت پہ بھی متفق ہے، فرائض پر بھی متفق ہے، حلال و حرام پر بھی متفق ہے۔ اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں فروعی مسائل ہوتے ہیں، جہاں جزئی مسائل ہوتے ہیں، یا ایک مسئلہ آ گیا اور تعیین نہیں آئی شریعت میں، یعنی ایک بات آئی لیکن پابند نہیں کیا گیا، تو وہاں علماء کے اپنے اپنے اقوال ہو جاتے ہیں۔ اور ان میں بھی یاد رکھو، جو عالم بھی اجتہاد کرتا ہے اللہ اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے کبھی علماء کے بارے میں اور بلا وجہ غیبت اور بلا وجہ افتراق اور بلا وجہ سر پھٹول اور بلا وجہ لڑائیاں اور بلا اصل کیا ہے کہ جب آدمی نے کام نہ کرنا ہو تو پھر عقل بہانے بناتی۔ اب جو آدمی نماز پڑھے گا الحمدللہ ثم الحمدللہ، وہ کبھی بہانہ نہیں بنائے گا، کبھی بہانہ نہیں بنائے گا، اس کو پانی بھی مل جاتا ہے، وضو کی جگہ بھی مل جاتی ہے، مسجد کا راستہ بھی مل جاتا ہے، حرم بھی پہنچ جاتا ہے، نماز بھی پڑھ لے۔ اور جس نے نہ پڑھنا ہو کہتا ہے جی پاؤں میں بوٹ ہیں، اب اس کو کہاں ہم کھولیں، اور پھر جرابیں میں نے پہنی ہوئی ہیں، پھر یہ خراب ہو جائیں گی، پھر یہاں جو وضو کی جگہ بنی ہوئی ہے نا جی وہ پانی کے چھینٹے اوپر پڑتے ہیں، وہاں بھی ڈر لگتا ہے کپڑے ہمارے خراب نہ ہو جائیں، پھر اگر ہم جائیں گے راستہ بھی آج کل ہر طرف سے کام ہو رہا ہے، بڑی پریشانی ہوگی، پھر عقل یار ہے، ہزار بہانے بنائے گی۔ اور جس نے نماز پڑھنی ہو 10 منٹ پہلے آ جائے گا تیار ہو کے، ساری باتیں ختم۔ اگر نہ بھی ہو گیا کہ چلو جی زمزم موجود ہے، کعبے کے اندر کھڑے کھڑے بھی وضو کر لیں گے، نماز کیوں چھوڑوں؟ قول ہے، اور تیسرا قول ہے اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ نے فرمایا اشارہ کیا کہ میرا مدنی مجھے اس شہر کی قسم ہے اور اس شہر میں آپ پہ حلال کیا جائے گا۔ کیا مانا؟ یعنی ہم اللہ کے حرم کو، جو حرم ہے جس میں ہر کام حرام ہے، لیکن میرا مدنی ہم آپ کے لیے حلال کر دیں گے، ہم آپ کے لیے حلال کر دیں گے، آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ حرم میں جو چاہیں کریں۔ تو اللہ پاک نے مکہ جب فتح ہوا ہے تو اللہ نے اپنا حرم جو تھا حلال کر دیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالانکہ مکے میں لڑائی بند، مکے میں قتال حرام، مکے میں کسی کو مارنا، قتل کرنا، جانور کو بھگانا، شکار کو بھگانا بھی حرام، لیکن فتح مکہ والے دن میرے اللہ نے اپنے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ مکے کو حلال فرما دیا۔ آپ کو اجازت دی کہ آپ مکے میں داخل ہوں، آپ کو اجازت ہے کہ آپ جو چاہیں کریں، آج مشرکین مکہ سے بدلہ لیں، آپ چاہیں تو حرم میں قتال کریں، آپ چاہیں تو ان کو گرفتار کریں، آپ چاہیں تو ان کو امان دیں۔ تو اللہ کے پاک پیغمبر نے بھی مکے میں جب داخل ہوئے تو 2 آدمی ایسے تھے جیسے عبداللہ ابن خطل اور اسی طرح مقیس، یہ 2 آدمی ایسے تھے کہ حضور پاک نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ ان 2 آدمیوں پہ نظر رکھنا، یہ جہاں بھی پائے جائیں ان کو قتل کر دینا، ان کے لیے کوئی پناہ نہیں ہے اللہ کے گھر میں۔ انہوں نے حجب کی تھی دین محمد مصطفیٰ کی، اور انہوں نے حجب کی تھی حضرت محمد الرسول اللہ کی۔ حضور نے فرمایا عبداللہ ابن خطل کو جب پتہ چلا آیا کعبے کے غلاف کے نیچے چھپ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی، آپ نے فرمایا وَلَوْ مُعَلَّقٌ بِأَسْتَارِ الْكَعْبَةِ، وہ کعبے کے غلاف کو اگر چمٹ بھی جائے پکڑ کر قتل کر دو۔ تو صحابہ نے اسی سے گھسیٹا اور اس کو قتل کیا۔ اور اسی طرح حضور پاک نے دار ابی سفیان، جو ابی سفیان کا بھی کافر تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی ہیں اور ان کی بیٹی میرے پاک محمد مدنی کی بیوی بھی ہے۔ ابی سفیان کافر تھے، وہ بھی فتح مکہ والے دن مسلمان ہوئے۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے آ کے عرض کیا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ابی سفیان مکے کا سردار ہے، پھر آپ کا سسر بھی ہے اور آپ کا چچا بھی ہے، اور یہ سردار لوگ ہیں، جب تک سردار لوگوں کو عزت نہ دی جائے وہ ذرا زیادہ قریب نہیں آتے، مہربانی فرمائے آپ بھی ابو سفیان کی کوئی عزت کا اعلان فرما دیں، کیونکہ آخر اتنا بڑا سردار جو اب اسلام قبول کر چکا ہے۔ حضور نے فرمایا من دخل دار ابی سفیان فلہ امان، فرمایا جو ابی سفیان کی حویلی کے اندر چلا جائے قتل نہ کرو، جیسے اس کے لیے بھی امان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر کو اجازت ملی کہ ایک گھر کو چاہے تو امن والا بنا دے، اور ایک جگہ چاہے تو فرمائے کعبے کے اندر بھی گھسا ہے تو پکڑ کر اس کو قتل کر دو، کہ اللہ نے مکہ حلال کر دیا حضور کے لیے۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا اشارہ کیا گیا کہ ایک وقت آئے گا میرا مدنی جب آپ پر حلال کر دیا جائے گا آپ کو اس شہر میں، کیا مانا یعنی آپ کو اجازت ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم جب مکہ فتح ہو گیا، مکے پہ پرچم اسلام بلند ہو گیا، حضور نے فرمایا لوگوں خبردار، ان اللہ حرم ھذا البلد یوم خلق السماوات والارض، فرمایا اللہ نے اس شہر کو حرام کر دیا۔ حرام کا معنی کیا ہے؟ اس میں کوئی چیز حلال نہیں ہے کہ کسی بندے کو مارا جائے۔ فرمایا یہ اسی طرح حرم رہے گا قیامت تک، یعنی قیامت تک۔ اور فرمایا کہ اللہ نے حرم کو حلال نہیں کیا کسی پر، نہ مجھ سے پہلے نہ میرے بعد۔ فرمایا کہ اللہ نے میرے لیے بھی ایک دن میں کچھ گھڑیوں کے لیے اپنے حرم میں حلال کیا اور قتال کی اجازت دی، اور پھر اس کو ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا۔ اور فرمایا لا یصید صیدھا، مکے کے حرم میں شکار کرنا بھی حرام، مکے کے حرم میں کوئی درخت کاٹنا بھی حرام، مکے کے حرم میں کسی جانور کو بھگانا بھی حرام، مکے کے حرم میں کوئی لقطہ پڑا ہوا ہو یعنی کوئی چیز پڑی ہوئی ہو تو اس کا اٹھانا بھی حرام، الا لمنشد، ہاں اگر کوئی اٹھائے کہ میں اعلان کروں گا تاکہ کسی بیچارے جس کا گم ہو گیا اس کو مل جائے، اس کے لیے جائز ہے، ورنہ لقطہ اٹھانا جو ہے حرام ہے، شکار کھیلنا جو ہے حرام ہے، درختوں کا کاٹنا جو ہے وہ حرام ہے۔ حضرت ابن عباس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ مہربانی فرمائیں، اگر مکے کے تمام درختوں کا کاٹنا حرام ہو گیا، اذخر جو چھوٹا سا پودا ہے لبیوتنا و قبورنا، ہمارے گھروں میں بھی کام آتا ہے، اور جب کوئی مر جائے تو قبروں میں بھی ہم ڈال دیتے ہیں، کفن تو ہوتے نہیں ہیں، تو آپ نے فرمایا الا الاذخر، تو یہ اجازت ہے، چھوٹا سا پودا ہوتا ہے، اب بھی ہے حرم، حدود حرم کے اندر بہت ہے، تو یہ عظمت اور حرمت جو ہے قیامت تک پھر قائم رہے گی۔ صرف چند گھڑیوں کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک نبی کے لیے اس کو حلال کیا تھا، اب کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے حرم میں۔ پھر ہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں، کیونکہ بعض لوگ ہوتے ہیں نا، مصیبت یہ ہے کہ جب ذہنوں میں کوئی ایسا بغض آ جائے تو پھر بغض سوچتے رہتے ہیں کہ جی پھر یہاں تو لڑائی بھی ہوئی تھی، تو یاد یہ ہے کہ کسی مسلمان کے لیے اللہ کے حرم میں قتال کرنا منع ہے، لیکن اگر کوئی کافر قتال کرے، اگر کوئی باغی یا بے دین قتال کرے پھر تو قتال کی اجازت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اللہ نے فرمایا کہ مسجد الحرام میں قتال ہرگز نہ کریں، کوئی بے حرمتی نہ کریں، لیکن اگر کوئی باغی، لیکن اگر کوئی قاتل، لیکن کوئی اگر مارے کا دین سے نکلا ہوا وہ اگر ابتدا کرے تو پھر تمہیں جواب کے اندر جائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں واضح فرما دیا ہے۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس گھر کا صحیح ادب نصیب فرمائے۔ کتنا افسوس کی بات ہے کہ ایسے بھی مسلمان ہیں جو اللہ کی توحید کا اقرار بھی کرتے ہیں، حضور پاک کی رسالت کا اقرار بھی کرتے ہیں، مکے اور مدینے کی عظمت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور پھر ہیروئن بھی اسی ملک میں بیچتے ہیں، پھر منشیات بھی اسی ملک میں لاتے ہیں، پھر حرام چیزیں بھی اسی ملک میں پھیلاتے ہیں، پھر گندے اعمال بھی اسی ملک میں کرتے ہیں، حالانکہ یہ اتنے ادب والی جگہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اللہ تبارک و تعالی ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، آپ کبھی آتے مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے، کچھ دن قیام فرماتے، تو یہ جو تنعیم کی مسجد ہے، مسجد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تنعیم جہاں سے عمرہ کیا تھا بی بی عائشہ صدیقہ نے رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا، تو آپ کیا فرماتے؟ اپنے نوکروں کو حکم دیتے بھی ایک خیمہ جو ہے وہ تو لگاؤ حد حرم کے اندر، اور ایک خیمہ جو ہے حد حرم کے باہر لگا دو۔ تو پوچھا جاتا کہ حضرت آپ ایسا کیوں فرماتے ہیں؟ فرماتے جب عبادت کرنی ہو تو حرم میں چلا آتا ہوں، اور جب اپنے گھر والوں سے بات کرنی ہے، ملنا ہے، روٹی کھانی ہے اور کام ہے تو حد حرم سے باہر چلا جاتا ہوں، کہیں حرم کی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یعنی اندازہ کریں ان کے ادب کا اور اندازہ کریں ہماری بے ادبی کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اتنا بڑا آدمی حبر المفسرین، اتنا بڑا آدمی جس کے لیے دعا کی حضرت محمد رسول اللہ نے، اور جو قرآن کے سب سے بڑے عالم، سب سے بڑے مفسر تھے، آپ نے طائف میں قیام فرمایا، آپ کی موت بھی طائف میں آ گئی، لیکن سب ساتھی کہتے کہ حضرت مہربانی کریں آپ مکے میں رہیں۔ فرمایا ایک تو میں اپنی ہجرت میں نقص نہیں آنے چاہتا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے حرم میں رہتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہیں بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں ایسی بات نہ ہو جائے کہ کوئی خلاف ادب میں کام کر بیٹھوں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا ہے کہ اور کسی جگہ آدمی اگر برائی کا ارادہ کرے تو نہیں پکڑا جاتا، لیکن اللہ کا کعبہ اور حرم کا اتنی بڑی عظمت ہے، وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اللہ نے فرمایا جو اس میں ارادہ بھی کرے گا برائی کا اور شرک کا اور ظلم کا، ہم اس کو عذاب دردناک میں پکڑ لیں گے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یہاں تو ارادہ کرتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی سے دعا بھی کریں، اور ہر مسلمان اپنی اپنی ہمت اور عقل اور سعی کے مطابق حرمین الشریفین کا ادب اختیار کرے، کعبۃ اللہ کا ادب اختیار کرے، مدینہ منورہ کا ادب اختیار کرے۔ ان شہروں کے بارے میں تو ہمارے دلوں میں بھی کوئی برا خیال نہیں آنا چاہیے کہ جائیں کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور شروع ہو جاتی ہیں کہ جی فلانی بات ایسی ہے، چھوڑو جی یہاں کے لوگ بڑے ایسے ہیں اور بڑے ایسے ہیں اور فلان ہیں، اور جناب یہاں تو یہ ظلم ہے اور فلان ہے اور ایسا ہے۔ اور بھئی سب سے پہلی بات یہ ہے، نعوذ باللہ اگر یہ گندے لوگ ہیں تو آپ کیوں آئے ہیں یہاں گندے لوگوں میں؟ آپ کہیں اچھے لوگوں میں جا کے رہیں، ماشاءاللہ یہاں آپ کو اچھے لوگ میسر ہوں۔ اور اگر پھر آدمی آتا ہے تو اس نمک کا بھی کوئی حق ہے، اس پانی کا بھی کوئی حق ہے، حرمت مکہ کا بھی کوئی حق ہے، عزت مدینہ کا بھی کوئی حق ہے کہ پھر ہم اپنے زبانوں کو بند رکھیں، ہم ادب کے ساتھ اختیار کریں تاکہ اللہ تبارک و تعالی یہاں کے ہمیں برکات نصیب فرمائے۔ حتیٰ کہ حضرت امیر المؤمنین حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس ایک دفعہ جب مکے کا گورنر آیا مدینہ منورہ میں ملنے کے لیے آپ کے زمانے میں، تو آپ نے پہلے پوچھا من والی تعالی اہل مکہ، فرمایا تم تو ادھر آ گئے ہو چھٹی پر، لیکن مکے والوں پر تم نے اپنا کون سا گورنر مقرر کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ حضرت عبداللہ ابن ابزہ کو میں نے گورنر بنایا۔ فرمایا انہو من الموالی، وہ تو موالی میں سے ہے، غلاموں میں سے ہے، تو تم نے مکے والوں پر ایسے آدمی کو بنا دیا۔ اہل مکہ اہل اللہ، فرمایا کہ مکے والے جو ہیں وہ تو اللہ کا اہل ہیں، کیوں جو جس کے گھر میں رہتا ہے، تیرے گھر میں جو رہے تیرا اہل ہے نا۔ اسی لیے آپ بیوی کو کیا کہتے ہیں؟ اہلیہ۔ اہلیہ کیوں کہتے ہیں؟ جو تیرے گھر میں رہتی ہے، تیرا اہل ہے، اور جو اللہ کے گھر میں رہے تو وہ اہل بھی اللہ کا کہلائے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ وہ تو اہل اللہ ہیں، ان کے لیے تم نے ایسے آدمی کو گورنر بنایا۔ تو حضرت نے عرض کیا، اس نے کہا حضور عبداللہ ابن ابزہ جو ہے کان عالما بکتاب اللہ، اللہ کے قرآن کا بڑا عالم ہے اور قرآن اس کو بڑا یاد ہے۔ فبکا امیر المؤمنین عمر، حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہا آخرین۔ فرمایا کہ سچ کہا میرے پاک نبی نے، اللہ اس قرآن سے بعض لوگوں کو اونچا کر دیں گے اور بعض کو ذلیل کر دیں گے، یعنی جو قرآن کو مان لے گا اس کو اللہ اونچا کر دے گا، اور جو قرآن کو چھوڑ دے گا اللہ اس کو ذلیل کر دے گا۔ تو فرمایا واقعی جب وہ قرآن کا عالم ہے تو پھر تم نے بہت اچھا کیا۔ تو مکے کی ایک حرمت ہے اور ایک عظمت ہے، یہ کسی کے لیے حلال نہیں ماں سوائے محمد مصطفیٰ کے۔ اور حضور نے فرمایا میرے لیے بھی ساعتن من نہار، یعنی دن کی چند گھڑیوں میں، بس چند ساعت مجھے اجازت ملی، اس کے بعد اجازت ختم، اس کے بعد مجھے بھی اجازت ختم کر دی گئی۔ فرمایا لم یحل لأحد قبلی ولا لبعدی، نہ مجھ سے پہلے کسی کے لیے حلال کیا گیا، نہ میرے بعد کسی کے لیے کعبہ حلال ہوگا، میرے لیے بھی چند گھڑیوں کی اجازت۔ اس لیے علماء نے فرمایا یہ اشارہ تھا کہ لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، فرمایا ووالد وما ولد۔ یاد رکھو اصل قسم پہلے کیا تھی؟ اصل پہلی قسم کیا تھی؟ البلد کی، پہلی قسم تھی مکہ کی، اور دوسری قسم کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ قرآن پاک اسی آیت مبارک میں دوسری قسم کون سی ہے؟ پہلی قسم جو ہے وہ تو ہے لا اقسم بہذا
بلد، اور دوسری ہاں ماشاء اللہ ایسی بات ہوتی تو میں پوچھتے کیوں آپ سے، اگر مجھے پتا ہوتا کہ انشاءاللہ آپ سمجھ لیں گے یا نہیں سمجھیں گے آپ۔ دوسری بات تو والدین و ابا ولد ہے، یاد رکھو درمیان میں جملہ معترضہ تھا، اس بلد کی تعریف بیان کی گئی، وہ قسم تو نہیں ہے نا اللہ کے بندے۔ اب قرآن ختم ہونے کو آئے تو آپ اس کو نہیں سمجھے تو پتہ نہیں پھر کب سمجھیں گے۔ لا اقسم بہذا البلد، فرمایا مجھے قسم ہے اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، یہ تو اس بلد کی تعریف ہے کہ یہ شہر کون سا جس میں آپ مقیم ہے، یہ تو قسم نہیں ہے، تو اسی بلد کی تعریف ہے۔ اب دوسری قسم کیا؟ دوسری قسم ہے ووالد وما ولد، یہ دوسری قسم ہے۔ ووالدین اس کا عطف پہلے پر ہے، لا اقسم بہذا البلد ووالد وما ولد، یہ درمیان میں جو جملہ آیا وہ تو صرف البلد کی تعریف ہے کہ البلد کیا ہے، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، جیسے فرمایا مجھے قسم ہے شہر کی، وہ شہر کون سا؟ البلد۔ وہ شہر کون سا؟ جہاں میرا مدنی آپ رہتے ہیں۔ وہ شہر کون سا؟ جہاں میرا کعبہ ہے۔ وہ شہر کون سا جو امن والا ہے؟ وہ تو شہر کی تعریف ہو رہی ہے، قسم تو صرف بلد کی ہے۔ پہلی قسم جو ہے وہ البلد کی ہے، اور دوسری قسم میں اب اللہ ارشاد فرمایا ووالد وما ولد، اور قسم ہے مجھے والد کی اور جو اس نے جینا۔ یاد رکھو والد مانا والد، یا یوں کہیں جننے والے کی، اور جو اس نے جنا ہے مجھے اس کی قسم ہے۔ ووالد وما ولد، اب اس سے کیا مراد ہے؟ بعض مفسرین نے فرمایا ووالد، اللہ نے قسم کھائی آدم علیہ السلام کی، سب کے ابا کون ہیں؟ آدم علیہ السلام۔ وما ولد، اور جو آدم کی اولاد ہے، جو آدم کی اولاد ہے، یعنی گویا کہ اللہ نے ساری مخلوق کی قسم کھا لی، آدم کی بھی اور آدم کی اولاد کی بھی۔ اچھا اس میں بھی پھر دو قول ہیں، یاد رکھیں کہ ساری اولاد سے کیا مراد ہے۔ بعد نے فرمایا کہ ساری اولاد سے مراد ہے مومن بھی، کافر بھی، صالح بھی، طالح بھی، اچھے بھی، برے بھی، سب آ گئے۔ ووالد وما ولد، اور بعد علماء نے فرمایا نا قسم ہے، اللہ نے فرمایا ووالد وما ولد، مجھے قسم ہے آدم کی اور آدم کی وہ اولاد جو مسلمان ہے، جو صالح ہے۔ فرمایا کافروں کی اللہ قسم کیوں کا ہے؟ کافر جو ہے وہ تو کافر بندے ہیں ہی نہیں، اصل اولاد تو ہوتی ہی وہی ہے جو ماں باپ کے حکم پر ہو۔ تمہارا بیٹا نہ فرمانو، تم کہتے ہیں آپ کا بیٹا، چھوڑو یار میرا کیا بیٹا ہے، میرے گھر میں پیدا ہو گیا تو بس بیٹا ہو، چھوڑو یار، وہ نہ فرمانے میں نے آگ کر دیا، میں نے گھر سے نکال دیا ہے، میں نے اس کو جائیداد سے محروم کر دیا ہے، وہ کہاں میرا بیٹا ہے؟ حالانکہ وہ بیٹا ہوتا ہے، لیکن نہ فرمانی کی وجہ سے وہ بیٹا نہیں رہتا ہے۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا تھا نوح علیہ السلام کو، جب انہوں نے کہا ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق وانت احکم الحاکمین، کہ میرا اللہ میرا بیٹا ہے اور آپ کا وعدہ ہے۔ اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک، فرمایا نوح خبردار یہ آپ کا بیٹا نہیں ہے۔ کیا ہو گیا؟ آپ کی صلب سے پیدا ہوا، جب اس کا عمل تمہارے ساتھ نہیں ملتا ہے تمہارا بیٹا بھی نہیں، تمہارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے آپ کے خاندان نبوت سے اس کو کاٹ دیا ہے۔ تو اس لیے علماء فرماتے ہیں ووالد وما ولد، قسم ہے آدم کی اور آدم کے ان بیٹوں کی جو آدم کے مطیع اور فرما بردار ہیں، جو نہ فرمانے، انہوں نے کہا وہ تو بیٹے ہی نہیں ہوتے، بیٹا ہوتا ہی ہوئی ہے جو کیوں جو لوگ کافر ہیں ان کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انہم کالانعام، فرمایا جو کافر ہیں یہ تو جانور ہیں، یہ تو بندے ہی نہیں ہیں، یہ تو جانور ہیں، وہ تو بندے ہیں ہی نہیں، وہ تو اولاد ہیں ہی نہیں۔ اولاد ہیں وہی جو مسلمان ہیں اور صالح ہیں، جو اپنے خالق کو نہ مانے، اپنے مالک کو نہ مانے، اپنے رازق کو نہ مانے، اپنے پیدا کرنے والے کو نہ مانے، اس کی زمین پہ رہے، آسمانوں کے نیچے رہے، اس کی نعمتیں کھائے اور خدا کا منکر ہو، وہ کیسے بندہ ہے؟ اس لیے فرمایا وہ تو بندہ ہے ہی نہیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ووالد وما ولد، ایک قول، اور دوسرا قول یاد رکھیں، بعض مفسرین نے فرمایا لا اقسم بہذا
لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. فرمایا اللہ نے قسم کھائی، والد سے مراد ابراہیم علیہ السلام اور وما ولد سے مراد محمد الرسول اللہ. اللہ نے فرمایا مجھے قسم ہے بدنی ابراہیم کی، کیونکہ فرمایا ابراہیم بھی تو کعبے کے بانیوں میں ہے نا، ابراہیم بھی تو وہ ہے نا کہ جس نے کعبے کو بنایا. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ نے فرمایا جب ابراہیم اور اسماعیل میرے کعبے کی بنیادیں اٹھا رہے تھے تو چونکہ وہ کعبہ بنانے والے ہیں اور پہلے کعبے کی قسم ہے، اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ یہاں والد سے مراد سیدنا ابراہیم ہیں اور ولد سے مراد محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک قول یہ اور ایک قول اور ہے، فرماتی ہیں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. فرمایا والد ابراہیم اور وما ولد میں اسماعیل بھی، اسحاق بھی اور محمد مصطفیٰ بھی، کیونکہ حضرت ابراہیم کی ذریت میں بڑے نبی ہیں نا. حضرت ابراہیم کی اولاد میں حضرت اسحاق ہے، حضرت اسحاق کی اولاد پھر حضرت یعقوب ہے، حضرت یعقوب کی اولاد پھر حضرت یوسف ہے، تو سارے نبی. اسی طرح پھر حضرت اسماعیل ہیں اور حضرت اسماعیل کی اولاد میں محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو اب یعنی پہلے قول میں تھا ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ. اب دوسرے قول میں کیا ہے کہ ابراہیم اور ابراہیم علیہ السلام کی ساری اولاد یعنی جو نبی ہیں، جو انبیاء ہیں، پھر ان کی اولاد میں آئے نا میرے آقا محمد مصطفیٰ. اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو بلد اسماعیل میں بنایا، اس لیے فرماتی ہیں ووالد وما ولد. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ایک بعض علماء نے فرمایا ایک اور قول بھی ہے علماء کے نزدیک، انہوں نے فرمایا لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. انہوں نے فرمایا کہ ماں نافیہ ہے. کیا مانا؟ یعنی مجھے قسم ہے اس کی جو والد یعنی جس کی اولاد ہوئی اور اس کی جس نے کچھ نہیں جینا. یعنی بعض آدمی ہوتے ہیں نا جو صاحب اولاد ہیں اور بعض آدمی ہوتے ہیں جن کی اولاد ہوتی نہیں، تو والد میں وہ ہو گیا جو صاحب اولاد ہو. وما ولد یعنی جس کا کوئی ولد نہیں، یعنی جس کی کوئی اولاد نہیں. بعض علماء نے فرمایا ایک قول یہ بھی ہے، لیکن یاد رکھیں وہی قول پہلا جو ہے وہ زیادہ راجح ہے کہ اللہ نے آدم اور آدم کی اولاد کی، کیونکہ سلسلہ سارا جو ہے اسی طرح چلا آ رہا ہے. تو فرمایا لا اقسم بهذا البلد، قسم ہے مجھے البلد یعنی مکہ مکرمہ، وانت حل بهذا البلد، اور جس میں آپ میرا مدنی آپ بھی مقیم ہیں، جس میں آپ بھی ٹھہرے ہیں. راجح قول یہی ہے. ووالد وما ولد، آدم اور اس کی اولاد، آدم علیہ السلام اور اس کی اولاد. راجح قول جو یہ ہے وہ یہی ہے. اب یاد رکھیں یہ تو تھی قسم، اور آگے جب وہی قسم کوئی ہوگی تو آگے ہوگا جواب قسم، آگے ہوگا جواب قسم، یا قسم ہوگی تو آگے ہوگا مقسم الہ. یعنی قسم کس لیے کھائی جا رہی ہے؟ اللہ نے جو قسم کھائی ہے تو جب قسم آئے گی تو آگے لازمی بات ہے کہ مقسم علیہ آئے گا کہ جس کے لیے قسم کھائی گئی. تو یہ قسم تھی اور اگلی آیت میں جواب آئے گا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. زندگی باقی انشاءاللہ تو بات باقی. کہتے ہیں جی کہ جنازے میں جنازہ اٹھانے کے بعد ہر 10 قدم پر کندھا بدلا جائے، قدم بدلے جائیں، منڈے بدلے جائیں. بہرحال گزارش یہ ہے کہ میں نے کوئی حدیث مبارک ایسی نہیں پڑھی جس میں یہ حکم دیا گیا ہو کہ ہر 10 قدم پہ پہلے ٹھہرو اور کندھا بدلو. کہتے ہیں ہم نے کوئی کتاب پڑھی ہے اس میں ہے. بہرحال اگر آپ نے کتاب پڑھی ہے تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ کہاں انہوں نے جو حدیث نقل کی ہے وہ کس کتاب کی ہے، اور وہ کتاب کا حوالہ، اس حدیث مبارک کا حوالہ اگر مل جائے تو آمنا و صدقنا. بہرحال ہم نے کسی حدیث مبارک میں نہیں پڑھا.
نہ سیاستہ کی کسی حدیث مبارک میں ایسی بات ہے، کسی ضعیف حدیث میں یا کسی ایسی کتاب میں ہو جو نیچے کے طبقات کی کتاب ہے تو اللہ جانتا ہے، ورنہ بہرحال ایسی بات ہوتی، ورنہ جنازے کے لیے حضور پاک نے بڑے احکام دیے، فرمایا جنازہ آئے تو آپ کھڑے ہو جائیں اس کے استقبال کے لیے۔ اسی طرح حضور نے فرمایا کہ جنازہ آئے تو جنازے کو اٹھائیں، جنازے کو کندھا دیں، جنازے میں شریک ہوں، فرمایا پھر جنازے کو قبر تک پہنچائیں، پھر فرمایا جب تک جنازہ نہ رکھا جائے تم کھڑے رہو، پھر حکم دیا گیا جنازہ جب اتارا جائے اور قبر میں دفن کیا جائے تو اس کی مغفرت کے لیے اور سوال جواب میں ثابت قدم رکھنے کے لیے اس کے لیے دعا کرو، اس لیے حکم ہے اس پہ خوشبو لگاؤ، اس کے کفن کے احکام، دفن کے احکام، لیکن اس میں یہ 10 قدم والے احکام میری نظر میں کسی حدیث مبارک سے نہیں گزرے۔ اگر آپ کی نظر میں کوئی حدیث گزرے تو وہ حدیث لکھ کر اور اس کتاب کا جلد اور صفحہ لکھ کر مجھے بھیج دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کہتا ہے جی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں ہاتھ جو ہیں وہ سینے پر باندھے تھے یا ناف پر باندھے تھے، 1400 سال ہو گئے، یعنی ہم ابھی اسی لڑنے سے فارغ نہیں ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یار دعا کرو اللہ مسلمانوں کو اتحاد عطا فرمائے، اللہ تبارک و تعالی اتفاق عطا فرمائے۔ یاد رکھے میں اللہ کے کعبے میں آپ کو دیانتداری سے یہ بات کہتا ہوں، جو آدمی کسی کو چاہے مذہب کے نام پہ لڑائے، دین کے نام پہ لڑائے، مسئلے کے نام پہ لڑائے، اس سے بڑا مفتن دنیا میں کوئی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی لڑانے والوں سے بچائے۔ جہاں تک ہاتھ باندھنے کا تعلق ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ آپ کتاب سنن ابی داؤد دیکھ لیں یا اور سیاستہ کی کوئی کتاب دیکھ لیں، سنن ابی داؤد میں صفت الصلاۃ کے باب میں سینے پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں، ناف پر ہاتھ باندھنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں، اس سے نیچے باندھنے کی حدیثیں بھی موجود ہیں، تو لہٰذا کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے۔ کوئی سینے پہ باندھتا ہے الحمدللہ، کوئی نیچے باندھتی ہے الحمدللہ، کوئی لڑائی جھگڑے والا مسئلہ ہی نہیں۔ تو بلا وجہ لوگوں کو پریشان کرنا اور آپس میں لڑانا اور ایک دوسرے کا غیبت اور گیلا اور شرارت انداز اختیار کرنا، یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کو ملانے کی توفیق دے۔ جی میں اعتکاف کرنا چاہتا ہوں اور میں حافظ قرآن بھی ہوں ماشاءاللہ، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ تراویح بھی پڑھاؤں، تو اعتکاف میں تراویح پڑھانا تو منع نہیں ہے۔ اعتکاف میں آپ مسجد میں ہوں گے اور تراویح بھی مسجد میں ہوگی، آپ بالکل تراویح پڑھتے بھی رہیں، پڑھاتے بھی رہیں، مسجد سے باہر جانا جو ہے بلا وجہ وہ منع ہوتا ہے۔ ضرورت کے لیے وضو کرنا ہے، غسل کرنا پڑ گیا، مجبوری ہو گئی، پھر بھی جانا اجازت ہے۔ تو بہرحال آپ تراویح بھی پڑھائیں، اعتکاف بھی کریں اور ضرور کریں، اور جب کریں تو میرے لیے بھی دعا میں یاد رکھیں مجھے۔ جی دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے چند آدمیوں میں ایک جگہ بیٹھا ہوا ہوں، وہاں کوئی بڑا آدمی گزرے یا کوئی اور آدمی گزرے تو ہم سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں، یہ منع ہے، نہ کھڑے ہوا کریں۔ اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ البتہ ہاں کوئی ایک عالم دین آ گیا، کوئی اہل علم آ گیا، یعنی اتنی بڑی، چونکہ اصل عزت تو علم کی ہوتی ہے، دین کی ہوتی ہے۔ ہمارے یہاں عزت ہے دولت کی، پیسے والوں کی، جتنا بڑا بددین ہو، پیسے والا ہو، سب کھڑے ہو جائیں۔ اور کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی بھی گزرے تو کوئی بیچارہ سلام بھی نہیں کرے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی فاطمہ الزہرا گھر میں آتی تو آپ کھڑے ہو جاتے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی فاطمہ الزہرا کے گھر میں جاتے تو بی بی صاحبہ بھی کھڑی ہوتی تھی استقبال۔ اسی طرح حضور کی خدمت میں جب ان کے بھائی حضرت جعفر تشریف لائے تو آپ کھڑے ہوئے، لیکن حضور نے پسند نہیں فرمایا۔ حضور نے فرمایا یہ برے لوگوں میں عادت بن گئی ہے کہ جب سردار کھڑا ہو وہ ڈر کے مارے بیٹھ جاتے ہیں، سردار بیٹھا ہو تو ڈر کے مارے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا یہ عاجم کی عادت ہے، عجم والوں کی، اس کو حضور نے پسند نہیں کیا۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ حضور جب آ رہے ہوتے ہمارا دل کرتا تھا کہ ہم کھڑے ہو جائیں، حضور سے بڑی شان کس کی ہے، لیکن ہم ڈر جاتے تھے کہ کہیں حضور ناراض نہ ہو جائے۔ تو حضور اپنی زندگی میں بھی اپنے آگے کھڑا ہونا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اور ایک ہمارے بھائی ہیں جو ماشاءاللہ 1400 سال بعد ہر جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرو اللہ انہیں بھی ہدایت دے اور اللہ ان کو بھی مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں ایک دوسرے کو بوسہ دیتے ہیں، سلام بوسہ دینا جو ہے مرد کا مرد کے لیے جائز ہے، یا اپنے شیخ کو یا بزرگ کو یا بڑے کو یا عالم کو جائز ہے۔
البتہ کسی نوجوان بچے کو جس کی داڑھی نہ ہو اس کو بوسہ دینا منع ہے. اسی لیے جہاں کوئی فتنے کا خطرہ ہو جیسے باپ اپنی بیٹی کو لیکن وہاں نہ دے، اس لیے کہ انسان ہے، شیطان حملہ آور ہو سکتا ہے. باقی یہ ہے کہ اگر ماتھے پہ بوسہ دینا بالکل سنت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھے پہ سیدنا ابی بکر نے بوسہ دیا. اسی طرح امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا. یہ جو ہے یہ کوئی منع نہیں. میں ادھر کچھ پیسے کمانے کے لیے آیا ہوں. کوئی بات نہیں، پیسے کمانا بھی حرام نہیں ہے. نوکری کرنا، محنت کرنا، مزدوری کرنا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ صرف پیسے نہ کماؤ، کچھ دین بھی کماؤ. کچھ اپنے عقیدوں کی اصلاح کرو، کچھ اپنی شکل کی اصلاح کرو، کچھ اپنے عمل کی اصلاح کرو. اور ضرور کماؤ، دولت کمانا منع نہیں. مزدوری کرنا تو بہت بڑا ثواب ہے. آج کے دنوں میں جو آدمی مزدوری کر کے حلال کھاتا ہو وہ اللہ کا ولی ہے. ورنہ آج تو دنیا میں نعوذ باللہ سود ہے، ربا ہے، قمار ہے، حرام ہے. حلال کھانا تو خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے. طواف کرنے کا طریقہ واضح یہی ہے کہ طواف میں 7 چکر ہوتے ہیں اور جہاں وہ پٹا بنا ہوا ہے سیاہ اس سے پہلے کھڑے ہوں. یہ آپ کا کندھا کعبۃ اللہ حجر اسود کے کنارے کے برابر ہو اور بسم اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اور ادب کے ساتھ نظر نیچی رکھیں. ادب کے ساتھ چلیں چونکہ طواف بھی نماز کے حکم میں ہے. بلا وجہ طواف میں باتیں نہ کریں. اگر کوئی مسئلہ پوچھے، کوئی ضروری بات ہو تو اس کا جواب دے سکتے ہیں. ورنہ بلا وجہ ہاتھ میں ہاتھ ڈالا اور قصے اور کہانیاں اور مرضی آئی تو کھڑے ہو گئے، مرضی آئی تو پیچھے دیکھنا شروع کر دیا، مرضی آئی تو ادھر چلے گئے اور مرضی آئی تو اچھا ٹھہرو ٹھہرو میں جوتے لے کے آتا ہوں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. ادب کے ساتھ چلیں، پورا کریں اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھیں. امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ان کو واجب الطواف کہتے ہیں، باقی ائمہ ان کو سنت سمجھتے ہیں. افضل یہ ہے مقام ابراہیم، وہاں جگہ نہ ملے تو حتیم میں، وہاں جگہ نہ ملے تو پورے مطاف میں، وہاں جگہ نہ ملے پورے حرم میں، جہاں مرضی ہے پڑھ لیں. ہم اپنے کپڑے کسی غیر مسلمان کافر سے دھلا سکتے ہیں اگر دھوبی کافر ہو، کوئی بات نہیں. آپ کافروں سے ہر کام لے سکتے ہیں. لیکن ایک بات کا یاد رکھیں، اگر آپ کو تسلی ہو کہ وہ کوئی اتنا پلید آدمی ہے کہ نجس چیزیں ہمارے کپڑوں میں ڈالے گا، پھر اس سے نہ دھلوائیں. یعنی بات ہوتی ہے نا بڑے سخت قسم کے کافر کہ مسلمانوں کے کپڑے ہیں، چلو پیشاب کے چند قطرے پانی میں ڈال دیے تاکہ جب اس کے کپڑے ہی حلال نہیں ہوں گے تو نماز کیسے ہوگی. تو اس قسم کے لوگوں سے تو آپ بچیں. ورنہ کافر سے ہر کام لیا جا سکتا ہے، کوئی منع نہیں. خاص کا اگر مسلمان شخص کو خون کی ضرورت پڑ جائے تو کافر کا خون لے سکتے ہیں، کوشش کریں کہ نہ لیں کیونکہ کافروں کا خون بھی تو حرام سے بنا ہوگا. لیکن اگر جان بچانے کے لیے مجبوری آ جائے اور اس گروپ کا کسی مسلمان سے نہ ملے تو پھر لے سکتے ہیں. حالت حیض کے اندر لڑکی جو ہے وہ مدرسے میں جا سکتی ہے، بالکل جا سکتی ہے، کوئی منع نہیں. مدرسہ تو مسجد نہیں ہوتی، مسجد میں نہیں جا سکتی.